70,000 خوش نصیب لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب، بغیر میزان، بغیر سوال جواب اور بغیر پل صراط پر رکے سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ نہ ان سے کوئی باز پرس ہو گئی، نہ صفائی پیش کرنی ہو گئی، اور نہ ہی کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے تحت ہوگا اور انہیں براہ راست جنت میں داخلے کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ دنیا میں ایسا کیا کرتے تھے؟ کیا ان کی عبادات کوئی غیر معمولی تھی یا ان کے دلوں میں کوئی نایاب وصف موجود تھا؟ کیا ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور جنت کا وہ کون سا دروازہ ہوگا جو صرف انہی کے لیے مخصوص طور پر کھولا جائے گا؟ ایک ایسا دروازہ جو عام جنتیوں کے لیے بھی خاص ہے، مگر ان 70,000 خوش نصیبوں کے لیے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ آئیے آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کی صفات تلاش کرتے ہیں جن کے لیے پل صراط بھی معاف، میزان بھی معاف اور جنت خود ان کے استقبال کے لیے تیار ہوگی۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص حساب کے خوف سے کانپ رہا ہوگا، جب پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اس وقت وہ لوگ جنہیں نہ رکنا ہوگا، نہ تولے جانا ہوگا اور نہ ہی کسی سوال کا سامنا کرنا ہوگا، اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور بلا حساب سیدھے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر چن لیا ہو۔ آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کا راز کیا ہے؟ ان کی زندگی کا وہ کون سا حاصل تھا جس نے انہیں دنیا میں عام انسانوں سے ممتاز کر دیا؟ کیا وہ توکل کرنے والے تھے؟ کیا ان کے دل خوف سے خالی تھے؟ یا ان کی عبادت کچھ ایسی تھی جو باقیوں سے مختلف تھی؟ آج ہم ان 70,000 خوش نصیبوں کا ذکر کریں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر حساب جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی، اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کا دن خاموش، بھیانک اور ہر طرف خوف کا عالم ہوگا۔ انسانوں کا ہجوم میدان محشر میں کھڑا ہوگا، ہر آنکھ سہمی ہوئی اور ہر دل دھڑک رہا ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب دنیا کے تمام بادشاہ و فقیر، ظالم و مظلوم، عالم و جاہل سب ایک ہی صف میں برابر کھڑے ہوں گے۔ نہ کوئی رتبہ کام آئے گا، نہ کوئی تعلق اور نہ ہی کوئی دولت کسی کے کام آ سکے گی۔ ہر شخص صرف اور صرف اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پھر ایک ایسا ہولناک مرحلہ آئے گا جس کا تصور ہی دل دہلا دے اور جسم کو کانپنے پر مجبور کر دے گا، یعنی پل صراط۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ تمہارے رب کے ذمے ایک پکا فیصلہ ہے، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو متقی ہوں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ یہ آیات اس بات کو لازم قرار دیتی ہیں کہ ہر انسان، چاہے وہ جیسا بھی ہو، پل صراط سے ضرور گزرے گا۔ صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتے اور اس کی حدود کا خیال رکھتے تھے۔ باقی لوگوں کے لیے یہ پل ایک ابدی انجام کا دروازہ ثابت ہوگا۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، یعنی اس پر سے گزرنا انسان کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر قائم ہوگا، اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور پل کے کناروں پر خاردار کانٹے اور پکڑ لینے والے آلے کھڑے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے پل کا جو اتنا باریک ہو کہ اس پر قدم رکھنے کا خیال ہی ہولناک ہو جائے، اور اتنا تیز ہو کہ اگر انسان کا پاؤں ذرا سا بھی لڑکھڑا جائے
تو وہ پل نہیں بلکہ تلوار بن کر کاٹ دے اور جہنم میں گرا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پل صراط پر سے گزارا جائے گا۔ کچھ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ ہوا کی مانند، کچھ گھوڑوں کی تیزی سے، کچھ پیدل، کچھ رینگتے ہوئے اور کچھ گھسیٹ کر، جبکہ کچھ لوگ کانٹوں میں پھنس جائیں گے اور پھر جہنم میں جا کریں گے، مگر اللہ کی رحمت سے بعض کو فرشتے دوبارہ کھینچ کر نکال دیں گے۔ شفاعت کے ذریعے بھی کچھ لوگوں کو نجات ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل بعض افراد کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن وہ منظر کس قدر خوفناک ہوگا جہاں انسانوں کی قسمت کا فیصلہ ان کے اعمال اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک تیز دھار لکیر پر ہو رہا ہوگا۔ پل صراط کے کنارے کھڑے فرشتے ایک ایک انسان کا نام پکارتے جائیں گے۔ کچھ کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ، کچھ کے ہاتھوں میں نور ہوگا جو ان کے راستے کو روشن کرے گا، اور کچھ اندھیرے میں بھٹکتے پھریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز سے غافل رہے، ظلم کرتے رہے اور والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جب میدان محشر کا فیصلہ مکمل ہو جائے گا اور جنت و دوزخ سامنے آ جائیں گی تو پل صراط قائم کیا جائے گا جو بے کنار میدان محشر سے جنت کے درمیان تنا ہوگا، مگر اس کے نیچے دوزخ کی آگ بھڑک ہے۔ گویا انسان کو جنت تک پہنچنے کے لیے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور صرف وہی کامیاب ہوگا جس کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی رحمت اور اپنے نیک اعمال کی روشنی کے سہارے پل پر توازن برقرار رکھ سکے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس پل پر امانت اور صلہ رحمی کھڑی ہوں گی، یعنی جو شخص دنیا میں خیانت کرتا تھا اور جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا تھا، یہ چیزیں اسے پل پر روک لیں گی۔ جیسے ہی وہ قدم رکھے گا، یہ اس کا دامن پکڑ لیں گی اور اسے نیچے گرا دیں گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان خوش قسمت لوگوں کی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک ایسی عظیم خوشخبری سنائی جو ایمان والوں کے دلوں کو روشنی، یقین اور امید سے بھر دینے والی تھی۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے اور اس عظیم انعام کا سبب جاننے کی خواہش کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی 4 نمایاں صفات ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ وہ داو لگا کر علاج نہیں کرواتے، یعنی گرم لوہے سے جسم پر داو لگا کر بیماری کا علاج کرنا۔ یہ عمل نہ صرف جسمانی طور پر تکلیف دہ ہوتا تھا بلکہ انسان کو دوسروں پر انحصار کرنے کا عادی بھی بنا دیتا تھا۔ اگرچہ شریعت نے اسے حرام قرار نہیں دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سب سے اعلیٰ مقام کا مستحق قرار دیا جو ایسے علاج سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ محض علاج سے پرہیز نہیں بلکہ روحانی خودداری اور اللہ پر کامل توکل کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیماری کو محض ایک جسمانی مسئلہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپنے رب کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان تصور کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی دوا، بغیر کسی کانٹے اور بغیر کسی طبیب کے بھی شفا دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا بھر کے ماہر ڈاکٹر اور علاج بھی بے اثر رہتے ہیں۔ یہی وہ باطنی طاقت ہے جو ان افراد کو عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ صرف جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہوتے بلکہ ان کی روحانی دنیا بھی نہایت مضبوط، پرسکون اور اللہ پر کامل اعتماد سے بری ہوتی ہے۔
ایمان کی پختگی انہیں ان خاص بندوں میں شامل کرتی ہے جن کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی حساب ہوگا نہ کوئی باز پرس، بلکہ صرف خوشخبری، استقبال اور بلا تاخیر جنت کا دروازہ ہوگا، جس میں سے وہ آرام سے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی صف میں آنا چاہتے ہیں تو آج سے اللہ ہی کو اپنا شافی مانیں اور دنیا کے ہر سہارے سے پہلے اور بڑھ کر اپنے رب پر توکل کرنا سیکھیں۔ نمبر 2، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، یعنی دم وغیرہ نہیں کرواتے۔ یہ وہ عظیم بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہوتا ہے۔ وہ نہ خود جھاڑ پھونک کر پاتے ہیں، نہ کسی سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی ظاہری روحانی سہارے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگرچہ دم کرنا، قرآن کی آیات پڑھ کر پھونک مارنا اور رقیہ شرعیہ جیسے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، جائز اور درست ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے بلند روحانی مقام کی وجہ سے ان اعمال کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی سے یہ کہنا کہ میرے لیے دم کر دو توکل میں کمی اور اللہ پر مکمل اعتماد کے منافی ہے۔ یہ لوگ صرف دوا یا روحانی علاج ہی سے نہیں بلکہ ہر قسم کے غیر اللہ پر انحصار سے اپنے دل کو آزاد رکھتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو روحانی طور پر مکمل خود مختار ہوتے ہیں، جن کے دل میں کوئی خلا نہیں ہوتا جسے تعویذ، دم یا جھاڑ پھونک سے پر کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ ان کا دل پہلے ہی رب کے قرب سے لبریز ہوتا ہے۔ ان کا ایمان، ان کی امید، ان کی حفاظت اور ان کی شفا، سب کچھ اللہ کے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کا امن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جائز ہونا اور بہتر ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ دم کرنا جائز ہے، لیکن اللہ پر ایسا کامل توکل رکھنا کہ بندہ خود ہی قرآن پڑھ کر اپنے لیے دعا کرے اور دوسروں سے توقع نہ رکھے، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ زمانے جاہلیت میں بدشگونی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے روزمرہ فیصلے کسی پرندے کی پرواز، کسی خواب یا کسی معمولی منظر کی بنیاد پر کرتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو اسے نیک فال سمجھتے، اور اگر بائیں طرف چلا جاتا تو برا شگون خیال کرتے۔ اگر کوئی کالی بلی راستہ کاٹ جاتی تو سفر منسوخ کر دیتے۔ کسی بیمار یا کمزور کو دیکھ لیتے تو فوراً واپس لوٹ آتے کہ بدشگونی لگ گئی ہے۔ مگر وہ 70,000 خوش نصیب جنہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا کی جائے گی، ایسے تمام توہمات اور افسانوی نظریات سے مکمل طور پر پاک ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کسی خارجی اشارے یا خیالی نحوست پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی تدبیر اور اس کی مشیت پر قائم ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر خالق نہ چاہے تو کوئی کالی بلی نقصان نہیں دے سکتی، کوئی دن برا نہیں ہو سکتا، کوئی نحوست دل پر سوار نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کوئی نظر ان کے نصیب کو بدل سکتی ہے۔ یہ لوگ عقیدے میں اتنے صاف، سچے اور توکل والے ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے بھی ایسے الفاظ ادا نہیں کرتے جو اللہ کی قدرت پر شک یا وسوسے کا اظہار ہوں، جیسے قسمت خراب ہے یا نظر لگ گئی ہے۔ کالے کپڑے پہن لینے کو نحوست سمجھنا، یہ کہنا کہ آج منگل ہے اس لیے کام مت کرو، وہ ان سب باتوں کو سراسر جہالت اور شرک آلود سوچ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کی توحید اور تقدیر پر ایمان کو مجروح کرتی ہیں۔ ایمان کے یہ پاکیزہ لوگ جانتے ہیں کہ نہ دن برے ہوتے ہیں، نہ مہینے، نہ جانور اور نہ ہی رنگ، سب کچھ اللہ کی رضا اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ اندر سے آزاد ہوتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں،
یہ چوتھی اور آخری صفت وہ بنیاد ہے جس پر باقی تمام دینی صفات قائم ہوتی ہیں۔ یہ وہ کامل یقین ہے کہ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ روح کو لرزا دینے والی بشارت سنائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو یہ الفاظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں امید کی شمع بن کر روشن ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں کہ میں ان میں سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی یہی عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ یہ جملہ محض ایک بشارت نہ تھا، بلکہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے روحانی مقام، ان کی حاضر دماغی اور ایمان کی صداقت کا اعلان تھا۔ یہاں رک کر دل لرز جاتا ہے کہ کیا محض چند لمحوں کی تاخیر ایک عظیم مرتبے سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے؟ کیا نیکی کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا؟ مگر یہ واقعہ ہمیں یہ جتا دیتا ہے کہ بعض مواقع زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں، جو انہیں پہچان لے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قدم محض جلد بازی نہ تھا، بلکہ یہ روحانی بصیرت کا ایک فیصلہ تھا۔ انہوں نے موقع کو پہچانا، فوراً قدم بڑھایا اور رب کی رحمت کی طرف سبقت لے گئے۔ یہ واقعہ آج ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کے میدان میں صرف دیکھتے رہ جانے والے اکثر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا فرمائی کہ اس تعداد میں اضافہ کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ عظیم انعام عطا فرمایا جو کسی اور امت کو نہیں ملا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000 اور عطا کر دیے جائیں گے۔ گویا ہر 1000 خوش نصیب افراد کے ساتھ 70,000 مزید افراد شامل کر دیے جائیں گے۔ اگر اس حساب سے شمار کیا جائے تو ابتدائی 70,000 کو شامل کر کے یہ تعداد 4,90,00,000 سے بھی تجاوز کر جاتی، یعنی تقریباً 5 کروڑ افراد بغیر کسی حساب کے سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔ پیارے دوستو، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔